السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج رمضان المبارک کا 21واں روزہ ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے اعتکاف کے مسائل بیان ہوئے تھے۔ کل گزشتہ ہم نے اعتکاف کے مسائل بیان کیے تھے۔ آج اعتکاف کی قسموں کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں اور اس کی تفصیل انشاءاللہ معلوم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو واجب اعتکاف، اس کے بعد سنت، اس کے بعد نفل، ہر ایک کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے واجب اعتکاف۔ اعتکاف واجب وہ ہے جو منت ماننے سے واجب ہو گیا ہو یا کسی مسنون اعتکاف کے توڑنے سے اس کی قضا واجب ہو۔ یہ اعتکاف واجب کی تعریف، اس کے مسائل نیچے بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، جس اعتکاف کی زبان سے منت مان لی ہو، وہ منت کسی شرط پر چاہے موقوف ہو یا نہ ہو، مثلاً کہ اس نے زبان سے نیت کی، منت مانی کہ میں اعتکاف کروں گا اتنے دن کا، یہ بغیر کسی پر معلق کرنا ہوا، صرف منت مانی۔ اور اس کے علاوہ اگر اس نے اعتکاف کو کسی چیز پر معلق کیا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ معلق ہوئی، یہ نظر معلق ہے۔ چاہے معلق کی ہو یا نہ کی ہو، دونوں صورتوں میں اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صرف دل میں نیت کر لینے سے منت نہیں ہوتی، بلکہ زبان سے الفاظ کے ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح منت والے اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، خواہ یہ روزہ رمضان کا ہو یا اس کے علاوہ کسی اور مہینے کا ہو، اور اعتکاف بھی رمضان میں ہو یا اس کے علاوہ میں ہو، روزہ رکھنا یہ فرض ہے، یہ ضروری واجب ہے۔ جبکہ نظر کا اعتکاف ہو اور اسی طرح ایک دن کا اعتکاف کرنے کی منت مانی ہو تو صرف دن کا اعتکاف واجب ہوگا۔ اگر ایک سے زائد دنوں کے اعتکاف کی نیت مانی ہو تو اتنے دن اور رات دونوں کا اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اگر ایک رات سے زیادہ راتوں کے اعتکاف کی منت مانی تب بھی دن اور رات دونوں کا اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک سے زیادہ دنوں کے اعتکاف کی منت مانی ہو اور نیت یہ کہ صرف دن کو اعتکاف کروں گا اور رات کو مسجد سے باہر چلا جاؤں گا، تو ایسی نیت درست ہے۔ اسی طرح جب ایک سے زیادہ دنوں کے اعتکاف کی منت مانی ہو تو ان دنوں میں پے در پہ روزانہ اعتکاف کرنا واجب ہے، درمیان میں وقفہ نہیں کر سکتا۔ جب ایک سے زیادہ دنوں کے اعتکاف کی منت مانی تو پے در پہ اعتکاف میں رہنا واجب ہے، بیچ میں وقفہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر منت مانتے وقت زبان سے یہ کہہ دے کہ میں اتنے دنوں میں متفرق طور پر اعتکاف کروں گا تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح یہ اعتکاف واجب کی قسمیں، اس کے مسائل بیان ہوئے۔ اسی طرح دوسرا ہے سنت اعتکاف۔ سنت اعتکاف وہ ہے جو صرف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جائے۔ رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہنچ جائے۔ اسی طرح یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایک بھی اعتکاف نہ کرے تو سب گنہگار ہو گئے۔ اسی طرح جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا گیا ہے، اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ اعتکاف کرنے والا دوسری بستی سے آ کر کے اس بستی میں اعتکاف کر رہا ہو۔ اسی طرح آخری عشرے کے چند دن کا اعتکاف نفل ہے، سنت نہیں ہے، کہ جیسے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 3 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے تو وہ 3 دن کا اعتکاف سنت کہلائے گا، وہ نفل کہلائے گا، سنت نہیں کہلائے گا۔ سنت اعتکاف 10 دنوں کا ہے۔ اسی طرح عورتوں کو مسجد کے بجائے اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ سنت اعتکاف کے دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔
اسی طرح کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف میں بٹھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں ایک سے زائد لوگ اعتکاف کریں تو سب کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح مسنون اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کے غروب شمس سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر نیت کرنے سے اعتکاف سنت نہیں ہوگا، پہلے نیت کرنی ضروری ہوگی۔ اسی طرح اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں ضروری ہے، جیسا کہ مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے، مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری، مرد اور عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی جنابت سے حالت سے پاک ہونا، یہ شرط اعتکاف کے جائز ہونے کے لیے ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اعتکاف کر دے تو اعتکاف شروع کر دے تو صحیح تو ہو جائے گا، لیکن یہ شخص گنہگار ہوگا۔ عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا چاہیے، اسی طرح روزے سے ہونا چاہیے۔ اگر اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ بھی رکھے اور رکھنے کے بعد توڑ دے تو اعتکاف بھی اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص نے پہلے دو اشروں میں روزہ نہ رکھے ہو یا تراویح نہ پڑھی ہو، مثلا کسی بیماری کی وجہ سے یا پھر سفر کی وجہ سے یا پھر کسی اور دوسری عذر کی وجہ سے اگر پہلے دوسرے عشرے میں اس نے روزہ نہیں رکھا، اسی طرح تراویح بھی نہیں پڑھی، تو وہ شخص بھی آخری عشرے میں اعتکاف کر سکتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی یہ سنت اعتکاف کی مسائل بیان ہوئے۔ اعتکاف کی حالت میں جائز کام کیا کیا ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ کھانا پینا بشرطے کہ مسجد کو گندہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح مسجد میں سو سکتا ہے، ضرورت کی باتیں کرنا، مسجد کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے کہ آواز اپنی بلند نہ کرے۔ اسی طرح اپنا یا دوسرے کا نکاح یا کوئی اور عقد کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، بشرطے کہ مسجد کی چٹائی اور قالین وغیرہ خراب نہ ہو۔ اسی طرح مسجد میں کسی مرض کا معائنہ کرنا، نسخہ لکھنا یا دوا بتانا، لیکن یہ کام بغیر اجرت کے کرے تو جائز ہے ورنہ مکروہ ہے۔ برتن وغیرہ دھونا، ضروریات زندگی کے لیے خرید و فروخت کرنا، بشرطے کہ سودا یعنی سامان کو مسجد میں نہ لایا جائے، کیونکہ مسجد کو باقاعدہ تجارت گاہ بنانا جائز نہیں۔ اسی طرح عورت کا اعتکاف کی حالت میں بچوں کو دودھ پلانا، معتکف کا اپنی نشست گاہ کے ارد گرد چادریں لگانا بھی صحیح ہے۔ اسی طرح معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بھی تبدیل کرنا صحیح ہے۔ ضرورت کے بقدر بستر، صابن، کھانے پینے کے برتن، ہاتھ دھونے کے برتن اور مطالعے کے لیے دینی کتابیں مسجد میں رکھنا اور لانا بھی درست ہے۔ سامعین، یہ تھے روزے کے مستحبات، سنت روزے کے۔ انشاءاللہ آئندہ کل روزے کے ممنوعات اور مکروہات کو بیان کیا جائے گا۔